أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسم لنا أو قال فآتانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه أسم لهم معهم رواه أبو داود. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيبي. یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتانا پڑے گی۔ حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب مکہ والوں نے حالات کو مشکل کر دیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، لیکن اچھا آدمی تھا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو اس نے ان کی بڑی اچھی دیکھ بھال کی، عزت کے ساتھ رکھا۔ قریش نے ایک وفد بھی بھیجا تحفے طائف دے کر، اور نجاشی سے درخواست کی کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ہماری قوم کے، ان کو واپس بھیج دیں۔ تو اس نے ان سے کچھ سوالات کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور سر عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ سارے حالات پیش کیے، سورہ جو ہے وہ سورہ مریم تلاوت کی، اور مسلمانوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے اس کی وضاحت کی۔ تو اس نے اس وفد کو واپس بھیج دیا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت مدینہ طیبہ پہنچے جب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یہ وہاں ہی تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، اس موقع پر یہ لوگ جو ہیں ایک کشتی پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے مدینہ طیبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا تو اس کشتی والوں کو جو حبشہ سے آئے تھے ان کو بھی اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا۔ اس حدیث پاک میں اس کی جو ہے وہ اس کا بیان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور ہم اس وقت مدینہ پہنچے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ دیا۔ جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کو حصہ نہیں دیا تھا، صرف ہم جو لوگ جو اس کشتی پر سوار آئے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، گو ہم اس جنگ میں شریک نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وان یزید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی یوم خیبر فذکروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوا علی صاحبکم فتغیرت وجوہ الناس لذالک فقال ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ
وفتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز یہود لا یصابی درہمین رواہ مالک و ابو داود و النسائی۔ حضرت یزید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر والے دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنے بھائی پر کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود نماز جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کا فیصلہ کرتے، تو صحابہ کرام سے کہتے تھے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو یہ بہت بڑی سزا تھی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی موجودگی میں کسی آدمی کا انتقال ہو اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، تو لوگ پریشان ہو گئے، ان کی پریشانی کے آثار ان کے چہروں پہ نظر آنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وضاحت فرمائی کہ تمہارا یہ ساتھی جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے مال میں دھوکہ کیا، اس میں غل کیا ہے۔ ہم نے جب تفتیش کی تو اس کے مال میں 2 موتی سے تھے، جس طرح جو لڑی میں جو چیزیں پروئی جاتی ہیں خرچ کہتے ہیں اس کو، یہودیوں کے ان موتیوں میں سے 2 موتی تھے جن کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی۔ تو اس نے وہ اتنی معمولی چیز جو ہے وہ مال غنیمت میں سے اس نے بغیر اجازت کے حاصل کی، اور اس بات سے محروم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع تو نہیں کیا، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب نہیں نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس آدمی کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذمہ قرض ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھو، خود نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ کسی نے قرض لیا واپس نہیں کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ بعض اوقات ایسی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم پڑھو، تو کسی اللہ کے بندے نے ذمہ داری اٹھا لی کہ اس کا جو قرض ہے میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس حدیث پاک کو امام مالک، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب غنیمتا امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيحمسوا ويقسموا فجاء رجل يوما بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة قال وسمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما معناك أن تجيء به فاعتذر قال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبل عنك رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مال غنیمت حاصل ہوتا تو آپ حضرت بلال کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں منادی کرتے، لوگوں جس کے پاس مال غنیمت ہے وہ لے آؤ۔ تو لوگوں کے پاس جو مال غنیمت ہوتا وہ لے کر حاضر ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خمس نکالتے اور اس کو تقسیم فرما دیتے۔ تو ایک روز ایک آدمی جو ہے وہ ایک رسی لے کر آیا، کپڑے کی بنی ہوئی، نہ بالوں کی بنی ہوئی، جس طرح یہ تو آپ کسی زمانے میں رسیاں جو ہے وہ
اونٹ کے بالوں کی بھی بناتے تھے، بکری کے بالوں کی بناتے تھے۔ تو بالوں کی بنی ہوئی ایک رسی لے کر آیا اور عرض کہ یا رسول اللہ یہ مال مجھے مال غنیمت میں سے ملا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ کیا بلال کو تم نے اعلان کرتے سنا تھا؟ جب بلال نے 3 مرتبہ اعلان کیا تھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ سنا تھا۔ تو آپ نے پوچھا اس وقت کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو اس نے معذرت کی، اس نے معذرت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ قیامت والے دن تمہیں پیش کرنی پڑے گی، اس وقت تو میں تم سے یہ قبول نہیں کروں گا، قیامت والے دن یہ مہر جو تو نے بطور گل حاصل کیا یہ لے کر تجھے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے؟ چاند کیسے ثابت ہوتا ہے؟ چاند ثابت ہو رمضان کا یہ بات کہ رمضان آ گیا ہے، بات ثابت ہو گئی ہے، رمضان کا آنا محقق ہو گیا ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ جائے، اور دوسری یہ کہ شعبان کے 30 دن مکمل ہو جائے۔ 2 صورتیں ہیں، یا چاند دیکھو یا شعبان کے 30 دن مکمل کرو، کیونکہ قمری مہینہ جو ہے وہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا، یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو یا چاند نظر آ جائے، چاند اگر نظر نہ آئے تو 30 دن شعبان کے پورے ہو جائیں تو ثابت ہو گیا کہ رمضان جو ہے وہ آ گیا ہے۔ 29 کے بعد، شعبان کی 29 دن کے بعد اگلے دن اگر چاند نظر نہ آئے، 19 دن پورے ہو گئے، 29ویں کی شام کو اگر چاند نظر نہ آئے، بادل وغیرہ ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے چاند نظر آیا یعنی اس کو یوم شک کہتے ہیں۔ یہ بہت عام چیز ہے، اس کو یوم شک کہتے ہیں۔ اس دن یعنی مسئلہ صاف نہیں ہے، چاند نظر کوئی نہیں آیا۔ چاند اگر صاف ہو تو اور چیز ہے، لیکن اکثر مطلب جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا، چاند نظر نہیں آیا تو آدمی سوچتا ہے ہو سکتا ہے مطلب جو موسم صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، تو اس کو یوم شک کہتے ہیں۔ اس دن کسی قسم کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف آدمی نفل روزہ رکھ سکتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، کیونکہ اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا چاند نظر آئے گا تو یہ رمضان کا روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ذہن میں یہ نہیں رکھنا کہ اگر رمضان ثابت ہو گیا تو رمضان کا روزہ ہوگا، وگرنہ نفل ہے۔ یہ یقین کے ساتھ رکھنا ہے کہ یہ نفل ہے۔ جو اس بات پر آپ نے آپ کو جو ہے نا وہ دل کو مطمئن کر سکے کہ میں نے نفل روزہ رکھنا ہوا ہے، وہ رکھ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ذہن میں اگر یہ ہے کہ پتہ نہیں رمضان کا نفل کا شک ہو اس بات میں تو وہ روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ رمضان شروع ہو گیا تو پھر جو روزہ اس نے رکھا تھا نفل کر کے وہ اس کا رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے دن ایسے گزار دیا، کھایا پیا کچھ نہیں، کہ پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں ہے، دل میں مشکوک رہا، کھایا پیا کچھ نہیں، نفل روزہ رکھنے پر بھی اس کا یقین نہیں تھا تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ یقین کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر میں نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے روزہ ایسے رکھا، اگر دن تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے رمضان کی جگہ اس کو قبول کر لے، لیکن اگر اس کے دل میں کوئی شک تردد ہوا تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا۔ شعبان کے آخر میں 1 یا 2 روزے رکھنا مکروہ ہے،
شعبان کے آخر میں 1 یا 2 روزے رکھنا مکروہ ہے. اگر کوئی زیادہ نہیں رکھتا، زیادہ روز ان دنوں میں زیادہ روزے رکھتا ہے، شعبان کے آخر میں کئی لوگ 6 روزے رکھتے ہیں، وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن صرف 1 یا 2 روزے رکھنا وہ مکروہ ہے. جو مفتی ہے، جس مذہبی معاملات کا کنٹرول کرنے والا ہے، وہ اس دن لوگوں کو، یعنی جو شک والا دن ہے، لوگوں کو انتظار کرنے کا حکم دے گا. لوگوں کا انتظار کرنے کا حکم دے گا کہ کھاؤ پیو کچھ نہیں، لیکن نیت کوئی نہ کرو. پھر اگر جب تو دعویٰ کبریٰ کا ٹائم ہے، دعویٰ کبریٰ جس کے بعد نیت نہیں ہوتی، وہ وقت گزر جائے تو پھر امام جو ہے وہ لوگوں کو حکم دے گا کہ اب تم جو ہے نا وہ روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کر لو کہ اب ہمارا روزہ کوئی نہیں ہے، کھاؤ پیو. اس سے پہلے کھانے پینے سے منع کرے گا، انتظار کرو. لیکن جب وہ وقت آ جائے جس کے بعد نیت نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد کہا نہیں، اب تم کھا پی سکتے ہو. جو لوگ مفتی وغیرہ جو لوگ اپنے آپ کو، اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ میں نے نفل روزہ رکھے ہوئے، ان کو حکم ہے وہ روزہ رکھیں. ان کو حکم ہے وہ روزہ رکھیں جو اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں. یہ بھی مشکل سوال ہے جس پہ قائم رہنا. ایک ہم کسی زمانے میں یہاں جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی اپنا کیا وہ کون پھر جمعے والے دن ہیں؟ ہاں، احتیاطی زور پڑھتے تھے. جہاں جمعہ فرض نہیں ہوتا، جہاں جمعہ فرض نہیں ہوتا وہاں 4 رکعت پڑھتے تھے، اور علماء نے کہ یہ پڑھیں. اگر آپ کا جمعہ ہو گیا تو جمعہ ہو جائے گا، وگرنہ یہ آپ کے نفل ہو جائیں گے. لیکن وہاں بھی آپ نے اس کو نفل سمجھ کے پڑھنا ہے. فرض سمجھ کے اگر پڑھو گے تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اس میں بھی دل کو مطمئن رکھنا جو ہے وہ مشکل ہے. اسی لیے اب تو تقریباً ختم ہو گیا. پہلے جہاں یہ ہمارے جو چھوٹے آبادیاں ہیں ان پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، اس میں زور فرض ہوتا. تو علماء نے کہا کہ جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ تو فرض نہیں ہے، ان پہ تو زور فرض ہے. تو وہ اس کا انہوں نے ایک حل نکالا. لیکن اس حل پہ شرطیں ایسی ہیں، جیسے 29 تاریخ کو روزہ رکھو تو یقین یہ رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے نفل روزہ رکھا. وہاں بھی یقین یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جمعہ تو میرا ہو گیا، یہ میں نفل پڑھوں. لیکن اگر وہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ پہ قبول فرما لیتا ہے. وہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے. جو لوگ اپنے دلوں کو اس پہ نہیں جمعہ تو جو ہے اس کو فرض کے طور پر پڑھنا ہے، اس کو نفل کے طور پر پڑھنا ہے، احتیاطی ضرور. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.